حزب اللہ کیا ہے اور یہ کتنی طاقتور ہے؟ لبنان میں 1975 سے 1990 تک خانہ جنگی چلتی رہی اور یہی وہ عرصہ تھا جب حزب اللہ قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لبنان کی سب سے طاقتور تنظیم بن گئی۔ حزب اللہ لبنان کی ایک مزاحمتی تنظیم ہے جو کہ ایک طاقتور ملیشیا کے ساتھ سیاسی جماعت بھی ہے اور لبنان کی پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمائندگی ہے۔ لبنان میں 1975 سے 1990 تک خانہ جنگی یعنی کہ سول وار چلتی رہی اور یہی وہ عرصہ تھا جب حزب اللہ قائم ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لبنان کی سب سے طاقتور تنظیم بن گئی۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اور جنوبی لبنان کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا گیا اور حزب اللہ نے آہستہ آہستہ اسرائیل کو لبنانی سرحد سے باہر دھکیل دیا۔ حزب اللہ کا پارلیمانی سیاست میں قدم۔ سال 1985 میں حزب اللہ کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا گیا اور 1992 میں لبنان میں خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد جب الیکشن ہوئے تو حزب اللہ نے باقاعدہ پارلیمانی سیاست میں قدم رکھتے ہوئے ان انتخابات میں حصہ لیا اور لبنان کی پارلیمنٹ کی 128 میں سے 8 نشستیں جیت لیں۔ 90 کی دہائی کے بعد سے حزب اللہ مسلسل انتخابی عمل کا حصہ رہی اور لبنان کی موجودہ اسمبلی میں بھی حزب اللہ اور اس کے اتحادیوں کی نشستوں کی تعداد 62 ہے۔ حزب اللہ اسرائیل جنگ سن 2006۔ سن 2006 میں حزب اللہ نے اسرائیلی حدود میں حملہ کر کے 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور 2 کو اغوا کیا، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا۔ 34 دنوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 1200 لبنانی شہری جاں بحق اور 4000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 158 اسرائیلی فوجی اور شہری بھی اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ حزب اللہ کتنی طاقتور ہے؟ آزاد سیکورٹی اداروں کے مطابق حزب اللہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی غیر ریاستی مگر تربیت یافتہ ملیشیا ہے اور اس کے فائٹر کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا، حزب اللہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس 1 لاکھ فائٹر ہیں، مگر دیگر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حزب اللہ کے فائٹرز کی تعداد کم از کم 20,000 اور زیادہ سے زیادہ 50,000 ہے۔ سینٹر آف اسٹریٹجک آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تھنک ٹینک کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1,20,000 سے لے کر 2 لاکھ تک راکٹس اور میزائل ہیں، جن میں اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی شپ میزائل بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ کے فلاحی ادارے ایک مسلح تنظیم اور سیاسی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے فلاحی کاموں میں بھی ایک مکمل نیٹ ورک بنا رکھا ہے، جس میں اسکول، ہسپتال، مذہبی اور ثقافتی مراکز شامل ہیں، جبکہ ان اداروں میں کام کرنے والے افراد کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ غزہ جنگ اور حزب اللہ اسرائیل کا آمنا سامنا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی غزہ جنگ میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل حملوں کے بعد حزب اللہ نے غزہ کے فلسطینیوں کی حمایت کے طور پر شمالی اسرائیل پر حملوں کا آغاز کیا اور راکٹس فائر کرنا شروع کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے بھی سرحد کے قریب واقع لبنانی علاقوں پر بمباری کا آغاز کیا، جس کے بعد دونوں ممالک کے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ گزشتہ سال غزہ جنگ شروع ہونے سے اس سال ماہ اگست تک حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان یہ لڑائی ایک حد تک ہی رہی، مگر گزشتہ اگست میں اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فؤاد شکر کے قتل کے بعد لڑائی نے ایک نیا موڑ اختیار کیا اور دونوں کی جانب سے حملوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا، جو کہ وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ ستمبر کے آغاز میں اسرائیل نے کہا وہ ہر صورت اپنے شمالی علاقوں میں لوگوں کو واپس لائے گا اور حزب اللہ کے حملوں کو روکے گا، جس کے بعد گزشتہ چند دنوں سے اسرائیل نے لبنان کے مختلف شہروں پر مسلسل بمباری کا آغاز کر دیا اور حزب اللہ نے بھی جوابی راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہونے والے اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ سیکرٹری جنرل اور سربراہ حسن نصر اللہ سمیت بہت سے سینئر کمانڈر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ چند روز میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 1,000 سے زائد لبنانی جاں بحق اور 6,000 سے زائد زخمی ہیں۔